نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامعین آج دے درس تصوف دا موضوع نفس امارہ ہے۔ رب سونے جڑی آیت قرآن کریم دی سورہ حشر دی نویں آیت اگر مینوں تلاوت کرن تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا کہ رب سونے فرمایا کہ جنہوں دے نفس دی لالچوں بچا لیا گیا تو ہی لوگ فلاح پاؤن والے نے۔ نفس امارہ جڑا ہے یہ بہت بڑا فرعون، نمرود اور شداد، مہداد، ابو جہل اور یزید ہے انسان دے اندر سے۔ اور یہ نفس امارہ خالق و مخلوق انبیاء علیہ السلام، اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور انسانیت دا بلکہ خود اپنے آپ دا دشمن ہے نفس امارہ۔ جب تک انسان نفس امارہ نو لوامہ پھر لوامہ تو ملہمہ اور ملہمہ تو مطمئنہ نہیں بناؤں گا، اور یہ فنا نہیں کرتا، اس وقت تک انسان کدے بھی راہ مولا دا مسافر نہیں بن سکتا، یہ دل زندہ نہیں ہو سکتا۔ دل جڑا ذات مولا چ ڈبدا نہیں، نہ ہی اندی روح باتیں جو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتی ہے، نہ ہی حضوری خدا جلا شانہ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکتی ہے۔ اس نفس امارہ نو شکست دینی بہت ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بات سے فرمایا کہ نفس نہ جہاد جڑا جہاد اکبر ہے، بہت بڑا جہاد ہے، لیکن اس نفس دے تے فتح انسان تاں ہی پا سکتا ہے جس سچے صحیح عقیدہ علماء اور مشائخ دی صحبت وچ بیٹھے گا، انہاں کو تربیت حاصل کرے گا، قرآن و سنت ہے وہ دی روح دے مطابق اخلاص نہ اللہ سونے دے سامنے عمل کرے گا، اور ماسوا اللہ تو قلباً ہمیشہ لے نکل جائے گا کہ کوشش بھی کرے تین ماسوا اللہ دا خیال بھی نہ ہو، فنا و نیستی دا کمال حاصل کرے۔ اس واسطے انسان نے چاہیے صحیح العقیدہ، زندہ دل، مشاقان مولا، مردہ نفس، متقی، نفس شیطان، دنیا اور دے پجاریاں، دشمن، علماء مشائخ دی صحبت وچ بیٹھے انہاں لوکاں دے دیدار نہ گناہ چڑھدے نے۔ ایک لمحہ انہاں کو بہنا 100 سال بیریا اللہ اللہ کرنا نالوں بہتر ہے۔ پھر اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت اپنے دل چ لگا کروائے تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب پاک دے ذریعے اللہ سونے نا نوری رابطہ ہو جائے۔ لیکن اس راہ دے جڑے حجابات نے، نفس سب تو بڑا پہلا حجاب پھر دنیا ہے، جن بارے اللہ کے پیارے حبیب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا مردہ دے طالب کتے نے، دنیا آخر دی کھیتی ہے، دنیا دی محبت ہر فساد دی جڑ ہے، دنیا کڑی ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت ہے۔ اس تو بعد شیطان اور شیطان دے شتونگڑے یہ تمام ماسوا اللہ، لیکن انہاں وچوں سب تو بڑا حجاب جڑا وہ نفس امارہ ہے۔ جب تک انسان یہ چوں نہیں نکلدا کدے بھی انسان اپنا مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتا جس مقصد واسطے اللہ سنے دنیا وچ بھیجیا پیدا کیتا ہے۔ قرآن حکیم جی رب سنے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے تے اپنی اللہ دی پاک ذات تک پہنچنا ہی انسان دی فطرت ہے۔
تذکرہ اولیاء دے اندر حضرت خواجہ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خطرے 4 قسماں دے ہوندے نے. پہلا خطرہ حق ہے کہ جہدے نال معرفت حاصل ہوندی ہے. دوسرا خطرہ ملائکہ ہے جہدے نال عبادت دی رغبت پیدا ہوندی ہے. تیسرا خطرہ نفس ہے جہدے نال دنیا دے وچ مبتلا ہوندا ہے. چوتھا خطرہ ابلیس دا ہے جہدے نال بغض و عناد جڑے یہ جنم لیندے نے. حضور جنید بغدادی کے فرماؤندے نے کہ اولیاء اللہ واسطے نگرانی نفس تو زیادہ دشوار کوئی کم نہیں. تگیا فرماؤندے اخلاص دی تعریف یہ ہے کہ اپنے بہترین اعمال نو قابل قبول تصور نہ کردیا ہوئے نفس نو فنا کر دے. پھر اگے حضور جنید بغدادی فرماؤندے نے کہ حجابات دیاں 6 قسماں نے. 3 عام بندیاں واسطے ہے. پہلا نفس، دوسرا مخلوق تے تیسرا دنیا. اور 3 خاصا بندیاں واسطے ہے. اول عبادت، دوسرا اجر تے تیسرا کرامات دے تے اظہار فخر. اسے تذکرہ اولی لکھیا کہ حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ جہڑا شخص جمال کعبہ دا مشاہدہ کرنا چاہے تو انہوں دس دیو کہ نفس نو شک کرن تو پہلے تسی او دا مشاہدہ نہیں کر سکتے. اسے تذکرہ اولیاء جو لکھیا کہ حضرت ابو سعید خزاز رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ایک باری میں اللہ سونے کو کوئی شاید طلب کرنی چاہیے تے ندا آئی کہ اللہ کو اللہ تو سوا کچھ طلب نہ کرو. تے کیا فرماندے نے کہ ایک باری میں جنگل دے وچ سگا تے مینوں بڑی بھوک محسوس ہوئی تے نفس نے اللہ سونے کو رزق منگن دا تقاضا کیتا، لیکن میں جواب دیتا کہ یہ توکل دے منافی ہے. پھر نفس نے مینوں کہا کہ صبر ہی دی توفیق منگ لو. پھر تو اسی ویلے اللہ سونے نے مینوں آگاہ کیتا کہ اللہ سونا اپنے دوست دے قریب ہی ہوندا ہے، او دے کولوں کچھ طلب کرن دی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ سارے اقوال آپ ذر نال لکھن والے بڑے خوبصورت ہے. یہ خلاصہ ہے کہ انسان چاہیے کہ نفس دے وسوسیاں وچوں بچے تے اللہ رب العزت طرف جڑا آیا الہام ہے، جڑا انسان نو اللہ دی معرفت عطا کردا، اللہ طرف راغب کردا، ادھر عمل کرے. ملائکہ دے جڑے پیغامات ہے باطنی اندر آندے ہیں تو او چونکہ عبادت دے پاسے لاندے ادھر اتنے عمل کرے. نفس و شیطان دے بھیجے پروگرام جڑے SMS بندے اندر آندے وہ کوئی پرواہ نہ کرے. قطعی اللہ خود ضرب نہ انہوں ریزا کر دے. اور سب تو مشکل کام جڑا نفس دی نگرانی ہے. انسان نو چاہیے اپنے حواس، ذہن، قلب اور نفس دی کڑی نگرانی کرے. اور اپنے عمل اخلاص نال کرے، یعنی صرف خدا واسطے کرے اور اللہ سنے دے سامنے کرے تے نفس نو فنا کر دے ہمیشہ واسطے. نفس، شیطان، دنیا اور اس مخلوق جو کلی قلباً نکل جائے ہمیشہ لے تاکہ دید مولا دی نعمت نصیب ہوئے. تے اللہ سونے کو اللہ تو سوا کدے کچھ طلب نہ کرے، خود سپردگی دی زندگی گزارے، اپنے تمام معاملات کو سونے رب دے سپرد کر دے، مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر رہے. اور اپنی ہر خواہش نو، مراد، آرزو، مرضی، تمنا سب نو اللہ سونے تے قربان کر کے سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن جائے، ارادہ الہی بن جائے، تقدیر مولا بن جائے، فعل الہی بن جائے اور قلباً ذات مولا چ ڈبا رہے. آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے
نفس دے نال جہاد کریے، اینو فنا کریے، تیری ہر خواہش نو لا دی تلوار نہ ذبح کر دیے، لا الہ دی نفی الا اللہ دا اثبات حاصل کریے، اور قلباً ذات مولا ہی ڈبے رہیے تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل ہو سکے۔ اور اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں چو کہ دعا ہے کہ اللہ سنے اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ، اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ جل شانہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، توبۃ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما، قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرما، کافراں منافقاں دجالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما، اسلام و انسانیت دشمن قوتاں دین و ایمان فروش منافقاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول تو ناواقفاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، غزوہ ہند دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائی، ساڈے حواس ذہن قلب نو پاک فرمائے، اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔